शफकत ने Man. शफकत ने कलो I love you. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you. And I love you too. میں تو ہر احمدی سے، ہر مخلص احمدی سے جب وہ اخلاص سے آتا ہے، ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں. میں تو آپ کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا ہوں. اور آپ کے لیے میرے وہی جذبات ہیں جو افریقن کے لیے ہیں، وہی جذبات میرے یورپین کے لیے ہیں. ایک مخلص احمدی چاہے وہ یورپین ہے، وہ چاہے افریقن ہے، چاہے ایشین ہے، چاہے عرب ہے یا ساؤتھ امریکہ کا ہے، میرے لیے تو سب برابر ہیں. نکلتی ہے دلوں سے یہ دعا یا رب ہمیشہ ہی کہ اخلاص و وفا دل میں ہمارے ہو خلافت سے. سریہ فسطا سے واپسی پر سمامہ بن اسال کے قید ہونے کا واقعہ پیش آیا. اس کی تفصیل میں سیرت خاتم النبیین نے لکھا ہے کہ اس مہم یعنی سریہ ایک ہوا تھا کہ یہ کون شخص ہے، بلکہ اور پھر حضور نے خانہ تشریف لے کر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا کی اور سمامہ بن اسال کو ہدایت بھجوا دی کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کے سلسلہ رسول و رسالت کو اس حد تک بندے اسلام پر قائم رہا کہ اس نے اپنی والہانہ جدوجہد سے بہت سے لوگوں کو یہ ذریعے کا ذکر ہے. آج کی اطلاعات کے نتیجے تھے ڈاکٹر رحمۃ اللہ خان صاحب مسلم کے ڈاکٹر تھے. یوکے جماعت کے ابتدائی ممبران میں سے تھے عبداللطیف خان صاحب. 55 سال تک مقامی اور مرکزی صدر خدمت کی توفیق ملی ان کو. خانصلہ جماعت کے پہلے صدر رہے. اس کے علاوہ نیشنل سطح پر سیکرٹری وسایا، سیکرٹری تبلیغ، سیکرٹری رشتہ داری، تمام مساجد کے لیے احتیاط اکٹھا کرنے بہت اہم کردار ادا کیا. توجیہ کا بھی بڑا شوق تھا. خانصلہ میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. خاندان ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان سے مفروض رحم مخلوق فرمائے اور بچوں اور کو بھی اور ان کی نسل کو بھی وفا کے ساتھ خلافت. راولپنڈی میں ایک معاند احمدی نے 5 دسمبر کو کلہاڑی کے وار کر کے شہید کر دیا تھا. تفصیلات کے مطابق طیب احمد شہید چند روز قبل راجن پور سے راولپنڈی اپنے بھائی طاہر احمد قمر میں کاروباری کام کے سلسلے میں پہنچے تھے. شہید مرحوم دکان میں بیٹھے تھے، بھائی کی دکان پہ ایک شخص وہاں آیا اور شہید مرحوم سے بحث شروع کر دی. شہید مرحوم نے مذکورہ شخص کو بتایا کہ آپ میرے ساتھ کیوں رج رہے ہیں، میں تو یہاں مہمان ہوں. اس کے باوجود حملہ آور نے پرواہ نہیں کی اور سر، گردن اور پشت پر کلہاڑی سے وار کیے، جس سے طیب احمد صاحب موقع پر شہید ہو گئے. طاہر احمد قمر صاحب جو اپنے بھائی کی مدد کو پہنچے تو حملہ اور ان کی طرف کی کلہاڑی لے کر بڑھا. انہوں نے بہرحال بڑی مشکل اپنی جان بچائی اور اس واقعے کے دوران قاتل جماعت مخالفت نعرے بازی کرنا یہ بھی کہا، قادیانیوں تم لوگوں کو کئی بار کہا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، اور بہرحال یہ اخبار کر کے نبوہ کے بعد فرار ہو گیا. تاہم بعد میں پولیس نے قاتل کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن کہاں تک پہنچتا ہے مقدمہ. شہید مرحوم کے بھائی طاہر احمد اور خاندان کے دیگر افراد کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی مقیم ہیں اور گزشتہ 1 سال کے دوران کہتے ہیں کہ خاصانہ حالات اور دھمکیوں کی بنا پر اس خاندان کو 4 مرتبہ کاروبار کی جگہ تبدیل کرنی پڑی. 3 ماہ قبل سے مقام بھی خالی کروا دیا گیا. متعدد مرتبہ فاصلین کی طرف سے تقسیم اور کاروباری نقصان کا سامنا رہا. اس بنیاد الزامات عائد کر کے ان سب حالات کا انہیں بلند حوصلے سے مقابلہ کیا. شہید مرحوم کے خاندان میں اس کا نفوذ ان کے دادا عمر الدین صاحب قادیان کے لیے سے ہوا. شہید مرحوم کے دادا عمر الدین صاحب
بطور بستری نارت المسیح کی تعمیر میں حصہ لینے کی سعادت ملی. فرقان بٹالین میں بھی خدمت کی توفیق پائی. قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے موقع پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں بھی شامل تھے. انہوں نے پاکستان آ کر بستی گدارا سنگھ ضلع رحیم یار خان میں جماعت قائم کی اور صدر جماعت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی اور احمدیہ بیت الذکر کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا. شہید وجہ بیماری تعلیم حاصل نہ کر سکے تاہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. سادہ طبیعت کے مالک تھے. کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کے پیشے سے وابستہ تھے. شہید پنجگانہ نماز اور تہجد کے پابند تھے. گھر کے سب افراد کو نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب کرتے تھے. خلافت سے بے پناہ عشق اور والدین کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے. رشتہ داروں کی ہمدردی کا جذبہ نمایاں تھا. نماز جمعہ کی ادائیگی خاص اہتمام کرتے. اول وقت میں مسجد پہنچ جاتے. شہید مرحوم کے والد مقبول احمد صاحب نے بتایا کہ ابتدائی عمر میں ایک مرتبہ شہید عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بغیر سو گئے. خواب میں شہید نے دیکھا ان کو کسی نے سختی سے اٹھایا اور کہا کہ نماز میں نہیں ادا کی. کہتے ہیں اس کے بعد شہید نے شاید ہی کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو بلکہ تہجد کی ادائیگی کے پابند کیا لیا. غالب کہتی ہیں کہ 5-6 سال پہلے شادی ہوئی اور مجھے ہمیشہ جس بات یہ تھی کہ نماز کی ادائیگی کو کیسا کروں. محمود احمد رین صاحب ضلع جو ہے کہتے ہیں کہ شہید مرحوم سے پہلی ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ میں جماعتی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. اگر میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیں. شہید مرحوم واقعی زندگی سے بہت محبت کرنے والے سادہ اور کم گول انسان تھے. جب مسجد میں آتے تو سنتوں کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی محسوس کرتے. مرحوم کے پسماندگان میں والد والدہ صاحبہ لالہ صاحبہ اور بھائی وہ بھائی ہیں. ان کے ایک بھائی مولانا مقصدین ہیں. مرحوم کی اولاد کوئی نہیں تھی. اسی طرح مرحوم کی 2 شیرگان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات میں عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو سب عطا فرمائے. وہ 20 سالہ شرمیلا غم کو اور جنگی حالات کے باوجود ہمیشہ خوش پوشاک رہنے والا نوجوان تھا. وہ اپنے والدین کے ساتھ جنوب میں خان یونس کے قریب ہیومینٹی فرسٹ کے کیمپ میں تھے اور ہیومینٹی فرسٹ کرتے تھے. لوگوں کی خود کے کیمپ میں نہیں رہتے تھے بلکہ ہیومینٹی فرسٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارا بہت ہوتا ہے. ان کے خاندان میں احمدیت والد معین صاحب کے ذریعے آئی جنہوں نے غالباً 2009 یا 2010 میں خاندان سے بیعت کی تھی. محمد مرحوم کو پہلے میں نے بتایا 91 کی ٹیم میں بطور اداکار کی توفیق ملی. بہت سارے لوگوں سے محمد اپنے خاندان کو اس کی تکالیف اور ضروریات کو محفوظ کرتا اور ان کی ادارے کے لیے کوشش رہتا تھا. کھانے کے لیے اس طرح کچھ نہیں تھا. اس لیے